چائنا اگریسو روپ سے یا چائنا واپس، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں واپس ہٹا. تو بھارت کو بہت کامیابی ہوئی اپنی پوزیشن منوانے میں، لیکن آپ نے کہا کہ اگر یہ الیکشن صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نہیں جیتتی تو ظاہر ہے کچھ تبدیلیاں تو آئیں گی، لیکن اسٹیبلشمنٹ واقعی لگتا ہے کہ وہ یہ طے کر چکی ہے کہ اب ہم نے ریٹریو کرنا ہے چائنا سے. لیکن جو بات ہم پیچھے ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں کہ کتنا ریٹریو اکنامیکلی کر سکیں گے، بات تو یہ ہے، بات اکنامیکلی، اور کتنا ریٹریو اسٹریٹجیکلی کر سکیں گے. یہ بات تو پہلے بھی امریکنز اتنے اچھے چائنا کے ساتھ تعلقات کے دنوں میں بھی کوئی ملٹری کے سودے چین کے ساتھ بڑے سودے نہیں کر رہے تھے، چھوٹے موٹے ہو رہے تھے. تو وہ تو خیر اب کوئی چانس نہیں ہے. لیکن اکنامک جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ جو کارپوریشن ہے، فرض کیجیے میکڈونلڈ ہے یا والمارٹ ہے یا ایپل ہے، ٹھیک ہے، یا ایپل ہے، اب یہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ چائنا اب ڈیورنگ دا پاسٹ 30 ایئرز اب اتنی مڈل کلاس وہاں پہ ڈیولپ ہو چکی ہے، ان کے کنزیومر جو ہیں وہاں پہ 300-400 ملین بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹوٹل امریکہ کی اپنی پاپولیشن ہے. لیکن امریکہ کا کنزیومر اتنا نہیں ہے، وہ 100 ملین ہے. ٹھیک ہے، امریکہ کا کنزیومر اس لیے کہ امریکہ میں دوسرا بھی سیچوریشن پوائنٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب. امریکہ میں گاڑیاں لینے کی کتنی خواہش ہے جو کہ آلریڈی لوگوں کے پاس ہیں گاڑیاں. چائنا میں تو ابھی یہ ریس شروع ہوئی ہے نا کچھ سالوں سے، ابھی تو وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں ریجیں ہیں ان کی، تو ابھی تو ریجوں کو پورا کرنا ہے. تو مارکیٹ تو وہیں پر ہی ہے. یہ جو بڑی ہائی اینڈ کارز ہوتی ہیں فراری اور یہ ان کی بھی سب سے بڑی منڈی وہیں پر ہے، اور یہ جو چھوٹی گاڑیاں فورڈ ہو اور یہ ساری یہ بھی منڈی وہیں پر ہے. تو چائنا کارپوریشنوں کے لیے تو اٹریکشن رہے گی. وہ وہاں سے ڈاکٹر صاحب نہیں نکلیں گے جب تک ان کو نکالا نہ جائے، اور جب تک ان کے خلاف ایسے حالات نہ کر دیے جائیں. یہ بڑی سیدھی سی اکنامکس کی بزنس کی بات ہے، وہ وہاں پر رہیں گے. اچھا، اس کا نقصان ویسٹرن ورلڈ کو کوئی نہیں ہوگا. فرض کیجئے اگر اٹلی اپنی کاریں وہاں بیچ رہا ہے، اٹلی کوئی پیسہ آ رہا ہے نا. اگر فرانس بیچ رہا ہے، یو کے بیچ رہا ہے، امریکن کمپنیاں بیچ رہی ہیں، تو پیسہ ان کو آ رہا ہے نا، وہاں پر بھی جنریٹ ہو رہا ہے، چینیوں کو بھی جا رہا ہے، ان کو بھی آ رہا ہے. لیکن یہ جو اچھے تعلقات ہیں امریکہ اور چائنا کے، یہ نہیں آئیں گے واپس کارپوریشن چلنے کے باوجود. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی، جی، اتنے ریلیشن شپ خراب ہونے کے باوجود بھی جو لالچی کارپوریشنز ہیں وہ وہاں سے نہیں نکلیں گی. ڈاکٹر صاحب میں لالچی نہیں کہتا، کاروبار ہوتا ہے. نہیں، دیکھیے لالچی کیا ہے کہ کوئی بھی کارپوریشن 1 سال کے لیے بھی اپنے پروفٹ سے نیچے آنے کو تیار نہیں. ڈاکٹر صاحب چلے وہ نکل بھی آئے، چین کو گاڑیوں کی ضرورت تو ہے نا، 300 ملین گاڑیاں تو ان کو چاہیے ہوگی نا، 300 ملین لوگوں کے لیے کم از کم، اور آگے وہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی. وہ نکل آئے، فورڈ نکل آیا، چین نے اپنی کوئی ینوا نام کی کوئی کمپنی وہاں کھڑی کر دی گاڑیاں بنانے کی. تو نقصان تو فورڈ کو اور امریکن کمپنی کو ہوگا نا. ہم یہ ریسیپروکل ہوتی ہے چیز. یہ صرف نہیں ہے کہ چین میں جو کچھ بن رہا ہے اس کا فائدہ صرف چین کو ہی ہے، اس کا فائدہ ان بڑی بڑی کارپوریشنوں کے اوریجن کنٹریز کو بھی ہے. ورنہ تو وہ میدان کو خالی چھوڑ دیں گے. ہاں یہ ہوگا کہ اب ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ نہیں ہے یہ جو بڑی ایپل کا، یا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کچھ اور بڑی بڑی چیزوں کا، ڈپینڈنسی جیسے فارماسیوٹیکل کے را مٹیریلز ہیں، جو امریکہ کا یا یورپین یونین کا کنسرن ہو سکتا ہے. انڈیا کا بہت بڑا کنسرن ہے. جو را مٹیریلز ہیں بہت ساری انڈسٹریز کے، وہ ہے ایکچوئل ڈپینڈنسی. میکڈونلڈ تو چائنا کی ڈپینڈنسی ہے میکڈونلڈ پہ، ٹھیک ہے، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں. اس کا فائدہ امریکنز کو ہے. وہ تو مطلب انہوں نے تو بیف وہیں سے لینا ہے نا، پورک وہیں سے لینا ہے، چین سے لینا ہے، اور وہیں پر ہی پروسیس کر کے اپنے برگر بنانے ہیں اور بیچنا ہے، اور پروفٹ لے آنا ہے، اور پروفٹ کچھ وہاں پہ لیبر میں خرچ ہو جانا ہے، کچھ ادھر آ جانا ہے. تو وہ تو ڈپینڈنسی چائنا کی ہے. انفیکٹ دیکھیے ہمیں اس طرح چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا. اس میں لالچ والچ کا معاملہ نہیں ہوتا، بڑا کاروبار سیدھا کاروبار ہوتا ہے.
ठीक है, अगर मैकडोनल्ड वहां से निकल आएगा तो चीन की कोई मैंडरिन नाम की कंपनी वहां पे खड़ी हो जाएगी। राइट, बर्गर ही बनाने हैं ना, बीफ को अमेरिका से तो नहीं जा रहा था ना वहां पे। अब उनको समझ आ गया कि बर्गर कैसे बनाने हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो इकोनॉमिक्स की दुनिया है, इसके जो अपने फार्मूले हैं वो बड़े साइंटिफिक होते हैं, उसमें इमोशनलिज्म नहीं होता, साइंटिफिक होते हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि डिपेंडेंसी जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की, इवन इंडिया की या कुछ और कंट्रीज की, वो है इन पर जो रॉ मटेरियल आता है चीन से, और नहीं है कोई डिपेंडेंसी। अब वो रॉ मटेरियल कैसे ये क्रिएट करते हैं, ये है असल में खेल। दूसरा, इसके साथ साथ जो इनकी जो डिपेंडेंसी चाइना पे हो सकती है वो अब कम हो गई है चीप लेबर की। अब चाइना में बाय द वे चीप लेबर नहीं रही, क्योंकि जब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ता है किसी भी कंट्री में तो उनकी वेजेस बढ़ जाती है। पर एट द सेम टाइम स्टिल देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 50% वेज। नहीं, वो तो 50% से भी शायद ज्यादा हो, लेकिन बांग्लादेश या ताइवान के मुकाबले में फॉर इंस्टेंस चाइना का लेबर तो यानी महंगा हो गया है। तो वो जाहिर है इंडोनेशिया, मलेशिया इस तरफ कॉरपोरेशनें जाएंगी, लेकिन चीन को वो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपनी गुड्स वहाँ पे, कारें बेचनी है, बर्गर बेचने हैं, अपनी फैंटेसी जो है ये नए नए स्मार्टफोन के वो वहाँ पे बिकने हैं। तो ये चलता रहेगा। ये असल में होगा डॉक्टर साहब क्या, अब मुझे जो नजर आता है वो ये होगा कि चीन को उतना ओपन एंड नहीं मिलेगा, चीन इतना अब खुले तरीके से खेल नहीं सकेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड की कॉरपोरेशनों को जहां जहां चीन से फायदा होगा वो अपना लेंगी, और चीन भी उनको इतना भोला कंट्री नहीं है, बड़े कारोबारी लोग हैं, वो भी उनको रखेंगे क्योंकि उनके ब्रांड नेम्स चाहिए, और उससे चीन को भी फायदा हो रहा है। तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन ये जो शराकतदारी थी कि अब असल जो इशू है ना डॉक्टर साहब, वो ये है कि चाइना की इन्फिल्ट्रेशन थी अमेरिका के थिंक टैंक्स में, अभी भी है, मीडिया में चाइना की इन्फिल्ट्रेशन है, एकेडेमिया में, हॉलीवुड में, हत्ता कि आपके बॉलीवुड में। अब ये जो चीजें हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होंगी वक्त के साथ, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं अब थोड़ा सा, ये तो हमने बिजनेस की बात करी, ठीक है, अब हम थोड़ा सा जरा इंडिया और चाइना के बारे में जो फॉरेन कंट्रीज कह रही हैं उनकी थोड़ी सी बात करें। ठीक, पोम्पियो साहब ने जो कहा वो हमें पता है। मैं आपको ना एक ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी की, जब वो पोम्पियो साहब को मिले तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का भी उन्होंने कहा चाइना को एड्रेस करते हुए, यू कांट गो मेक क्लेम्स फॉर मैरीटाइम रीजंस दैट यू हैव नो लॉफुल क्लेम टू, यू कैन नॉट थ्रेटन कंट्रीज एंड बुली देम इन द हिमालय।